آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے جمعۃ الوداع کی حقیقت اور اس کا پیغام کے عنوان پر چند ضروری باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے. امید کہ آپ حضرات بہت ہی توجہ کے ساتھ احقر کی معروضات و گزارشات سماعت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ویسے جمعہ عید المؤمنین ہے اور قرآن و حدیث میں جمعہ کی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے سورۃ الجمعہ کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی. جمعہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے نام ہی سے مستقل ایک سورت نازل فرمائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف دوڑ پڑو. خرید و فروخت چھوڑ دو، مارکیٹ بند کر دو، دکانیں بند کر دو، اللہ کی یاد کی طرف لپک پڑو، دوڑ پڑو. یہ تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم سمجھو. جمعہ کا استقبال، جمعہ کی تیاری کیا ہے؟ جمعہ کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے. جمعہ کی سنتیں کیا ہیں؟ غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، اور جمعہ میں مسجد میں جلدی حاضر ہونا، امام کے خطبے کو غور سے سننا، لوگوں کو تکلیف نہیں دینا، درود پاک کا اہتمام کرنا، سورہ یاسین شریف اور سورہ کہف کا اہتمام کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ جمعہ کے 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ، ایک گھڑی ایسی ہے اگر وہ کسی بندے کو مل جائے تو اس گھڑی میں اللہ کسی بندے کی دعا رد نہیں فرماتے، ضرور قبول فرماتے. یہ ہے جمعہ کا استقبال، یہ ہے جمعہ کی تیاری. ورنہ ہم لوگوں نے جمعہ کی تیاری کیا سمجھ رکھا ہے؟ بھئی عام دنوں میں ہم 1 بکیٹ پانی نہاتے تھے، آج 4 بکیٹ نہا لیے. عام دنوں میں بغیر استری کے جمعہ کو آ جاتے تھے، نمازوں کو آ جاتے تھے. جمعہ کے لیے ہم نے کیا سمجھا کہ آج استری کے کپڑے پہن لو. عام دنوں میں سرما نہیں لگاتے تھے، آج سرما بھی لگا لیے. عام دنوں میں خوشبو کا استعمال نہیں کرتے تھے، آج دبا کے کر لیے. اور اچھی طرح سے مانگ پلٹا لیے اور میری طرح صدری ادری پہن کے سمجھ گئے کہ ہم جمعہ کی تیاری کر رہے ہیں. نہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت، نہ سورہ کہف کی تلاوت، نہ دعاؤں کا اہتمام، نہ درود پاک کا اہتمام، نہ مسجد میں جلدی حاضری، وہی لاسٹ میں آنا، فرسٹ میں نکل جانا. اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم جمعہ کی تیاری میں. جمعہ کی تیاری اور جمعہ کا استقبال یہ ہے کہ جمعہ کی سنتوں کو زندہ کیا جائے. ویسے سال بھر میں کوئی بھی جمعہ ہو، عید المؤمنین ہے اور بڑا اہم دن ہے، عبادت کا دن ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک کے جتنے جمعہ ہیں، چاہے وہ 4 ہو یا 5 ہو، سب کے سب اہم ہیں، سب کے سب فضیلت والے، سب کے سب عظمت والے، احترام والے، اہتمام والے. لیکن مسلمان عام طور پر رمضان المبارک کے جتنے جمعہ ہیں سب کا اہتمام بحمدللہ تعالی کرتے ہیں، مگر خاص طور پر
رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے آخری عشرے کا، مسلمان اس جمعہ کا بہت ہی اہتمام کرتے ہیں، جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا سمجھ کے جو جمعۃ الوداع کی مسلمانوں کے پاس اہمیت ہے؟ ایک سوچ یہ ہے، ایک خیال یہ ہے کہ بھائی یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، پھر اس کے بعد کوئی جمعہ آنے والا نہیں ہے، عبادت کا موقع ملنے والا نہیں ہے، دعاؤں کا موقع ملنے والا نہیں ہے، اللہ سے لینے کا موقع ایسا دوسرا ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان جمعۃ الوداع کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، جن لوگوں نے اہتمام کیا اور اپنی جھولیوں کو اللہ تعالیٰ کے دامن، اللہ تعالیٰ کی عطاؤں سے بھر لیا، وہ قابل مبارکباد ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس کو تھوڑا پلٹ کر کے ہم سوچیں تو بات اور بھی کھل جائے گی، اور بھی فکر آخرت پیدا ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ ہم جمعہ کو رمضان کا آخری جمعہ سمجھنے کے بجائے ذرا ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اور ہماری زندگی کا آخری رمضان کا آخری جمعہ ہو۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ کئی رمضان اور بھی آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، کئی جمعہ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ یہ رمضان بھی دنیا کے لیے آخری رمضان نہیں ہے، یہ جمعہ بھی دنیا کے لیے آخری جمعہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میرے لیے آخری رمضان ہو سکتا ہے میرے لیے آخری جمعہ ہو۔ تو یہ الوداع جمعہ جو کہتے ہیں، یہ الوداع رمضان کے لیے نہیں ہے، الوداع جمعہ کے لیے نہیں ہے، الوداع دنیا کے لیے نہیں ہے، الوداع زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ الوداع تو میری ذات کے لیے ہو سکتا ہے۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، زندگی تو پانی کا ایک بلبلہ ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ مگر جمعۃ الوداع کے سلسلے میں 2-4 چیزوں میں مسلمان غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں جمعۃ الوداع کو لے جا کر کے حجۃ الوداع کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ دونوں میں نسبت کیا ہے؟ دونوں میں تعلق کیا ہے؟ بولے نہیں صاحب، حجۃ الوداع میں بھی الوداع ہے، جمعۃ الوداع میں بھی الوداع ہے، یہ کوئی جوڑ ہے تھوڑے ہی ہے۔ کہیں کی ہی کہیں کا روڑا بھان بھتی نے کھمبا جوڑا، ایسے تھوڑے چلے گا۔ حجۃ الوداع کو حجۃ الوداع اس لیے کہا گیا کہ ہمارے نبی نے ایک ہی حج فرمایا، اور وہ آپ کی سیرت کا، آپ کی مبارک زندگی کا ایک ہی حج تھا، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہا گیا۔ اور رمضان کے جو جمعۃ الوداع کو الوداع کہا جاتا ہے، وہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس لیے اس کو الوداع کہا جاتا ہے۔ دوسری غلط فہمی کیا ہے؟ آپ نے بھی واٹس ایپ میں میسج دیکھا ہوگا اور پڑھا ہوگا، کسی نوجوان نے مجھے وہ میسج بتایا، مجھ سے تھوڑا پڑھ کے مسئلہ کیا ہے بتاؤ۔ میں جب اس کے اندر دیکھا تو ہکا بھکا رہ گیا، حیرت میں پڑ گیا، ہنسی بھی آ گئی۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جمعۃ الوداع میں جو 4 رکعت نماز یا 2 رکعت نماز اس ترتیب سے پڑھے گا، سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہ اتنی مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد انا اعطینا اتنی مرتبہ، جو یہ نماز جمعۃ الوداع میں پڑھے گا، اس کی زندگی میں جتنی نمازیں قضا ہوئی تھی، چھوٹ گئی تھی، سب کی سب ادا ہو جائے۔
کیا بھئی ایسی ہے؟ یہ مسئلہ کس نے بتایا؟ قرآن کی کسی آیت میں، حدیث میں، فقہ کی کسی کتاب میں، یا کسی مفتی نے بتایا؟ کسی مفتی کو وہ مسئلہ نہیں معلوم، کسی عالم کو وہ مسئلہ نہیں معلوم، واٹس ایپ کے اندر یہ آ گیا کہ صاحب قضائے عمری اگر آپ کو کرنا ہو تو کیا کرو، جمعۃ الوداع میں 4 رکعت پڑھ لو، زندگی کی جتنی نمازیں ہیں چھوٹ گئی، سب حساب کتاب برابر ہو جائے گا۔ ہو سکتا بھئی ایسا؟ اور جمعۃ الوداع کو دبا کے کھا لیں گے، سال بھر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کھانا ہمارے لیے پورے سال بھر کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ جمعۃ الوداع کے جو ہے ایک دن جو ہے ہم کام کر لیں گے، سال بھر کام پورا ہو جائے گا، پھر دکان کھولنے کی ضرورت نہیں، کاروبار کو جانے کی ضرورت نہیں، نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت۔ ایسی کوئی آئی خبر واٹس ایپ میں؟ بزرگ اور عزیز دوستو، ایسی خبروں کے اوپر دھیان مت دو۔ عجیب و غریب چیزیں واٹس ایپ کی دنیا میں پڑھنے کو ملتی ہے، ایسی دھمکی آمیز میسیجیں، اگر آپ اس کو دوسرے کو شیئر نہیں کریں گے، ایسے مسلمان پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیا وہ لعنت ہے اللہ کی؟ میں شیئر نہیں کرتا، میں دوسرے کو سینڈ نہیں کرتا، تو میں جو ہے قابل لعنت ہوں میں؟ اب بعض لوگ ڈر جاتے ہیں بھئی اس کو میسج کو اگر آپ دوسرے کو جو شیئر نہیں کریں گے، کاروبار میں نقصان، کچھ نہ کچھ آئندہ جمعہ تک آپ کا ہو جاتا، سن لو نقصان۔ بس ڈر کے جو ہے کتنے گروپوں میں کرنا؟ 10 گروپوں میں کرنا، آپ کی دکان چمک جائے گی، آپ مالا مال ہو جائیں گے، زندگی آپ کی جو ہے بن جائے گی۔ کمزور ایمان والے اس کو فوراً فٹافٹ مل صاحب کے پاس بھی بھیج دے رہی، مفتی صاحب کے پاس بھی چل جا رہا، کیا ہوتا کہ کیا نہیں، کچھ بھی نہیں، دن بول کے۔ ایسے میسجوں کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت نہیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو۔ ایمان آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی بات کو آگے بڑھا، کوئی خبر آ جائے تو اس کی تحقیق کر کے آگے بڑھاؤ، اس کی تہ میں جا کر کے اسے آگے بڑھاؤ۔ اگر وہ بات مصدقہ ہے، مسلمہ ہے، مدلل ہے، سچی بات ہے، پکی بات ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو پھر آپ دوسرے کو شیئر کر سکتے ہیں بلا جھجک۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، جمعہ کے دن ایسی کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو کہوں، علماء اکرام نے، فقہاء نے فتاویٰ کی کتاب میں لکھا ہے، جمعۃ الوداع کی شرعاً کوئی حقیقت نہیں ہے، جتنے جمعہ ہیں سب برابر ہیں۔ ہاں اس حیثیت سے آپ جمعۃ الوداع کو حیثیت دے سکتے ہیں، مقام دے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی رمضان کی آخری جمعہ ہو، پھر روئے اللہ کے سامنے، گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، خوب تلاوت کریں، خوب ذکر کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، آخری بات یہ ہے کہ جمعۃ الوداع کا پیغام کیا ہے، اس کا سبق کیا ہے، جمعۃ الوداع کی نصیحت کیا ہے۔ دیکھو جب کاروبار کا موسم آتا ہے، رمضان کا سیزن آتا ہے، تو لوگ غنیمت سمجھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، بعد میں اپنا حساب کتاب لیتے ہیں، چاک رات کو کتنا کمائے کتنا نہیں کمائے، اس سال پہلے سال کی کمائی کتنی ہوئی، اس سال کی کمائی کتنی ہوئی۔ تو کمانے والے اپنا حساب لیں اور عبادت کرنے والے اپنا حساب نہ لیں، تو یہ بڑا دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی تجارت ہے یا نہیں، یہ بتائیے آپ۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جمعۃ الوداع احتساب کا دن ہے، حساب لینے کا دن ہے۔ رمضان شروع ہوا، پہلا عشرہ گیا، دوسرا عشرہ گیا، آخری عشرہ آیا، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، پھر آخری جمعہ ہے، بیٹھ کے آج ہم کو حساب کرنا ہے، کتنے روزے ہوئے،
کتنی تراویح ہوئی، قرآن مکمل ہوا یا نہیں ہوا، تلاوت کتنی ہوئی، صدقہ اور خیرات میں نے اس رمضان میں کتنے دیے، اور میں گناہوں سے کتنا بچا، رمضان سے پہلے میری جو حالت تھی اس حالت میں کچھ تبدیلی آئی یا نہیں آئی، کچھ فرق آیا نہیں آیا، رمضان سے پہلے جیسی حالت تھی آج بھی میری ویسی حالت ہے، تو جمعۃ الوداع کی کیا خوشی ہے، شب قدر کی کیا خوشی ہے، آخری عشرے کی کیا خوشی ہے، عید کی کیا خوشی ہے۔ پہلے گناہ کرتے تھے وہی گناہ میں آج مبتلا ہے، کوئی رمضان سے پہلے زنا میں مبتلا تھا آج بھی وہ زنا میں مبتلا ہے، رمضان سے پہلے رشوت میں مبتلا تھا آج بھی وہ رشوت میں مبتلا ہے، رمضان سے پہلے وہ سود کھاتا تھا آج بھی وہ سود کھا رہا ہے، رمضان سے پہلے بدنگاہی کرتا تھا آج بھی بدنگاہی کر رہا ہے، رمضان سے پہلے فلمیں دیکھتا تھا، بری فلمیں دیکھتا تھا آج بھی وہ بری فلمیں دیکھ رہا ہے، آج بھی وہ کانوں سے گانے سن رہا ہے اور دل میں اس کے غلط وسوسے آ رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں آیا، تلاوت کا اہتمام نہیں آیا، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر نہیں آیا، تو پھر جمعۃ الوداع کے اندر وہ بیٹھ کر حساب لے لے کہ میں یہ کس چیز کی خوشی مناؤں۔ تو اس لیے بزرگ اور عزیز دوستوں، رمضان کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے، زیادہ دیر تک گفتگو تو نہیں کی جا سکتی، اس لیے میں نے عمدن جان بوجھ کر بیان کو لیٹ سے شروع کیا تاکہ چند باتیں کام کی بیان کر دی جائے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کا یہ ہے جمعۃ الوداع کی حقیقت، یہ جمعۃ الوداع یوم احتساب ہے، حساب کا دن ہے، جن کی زندگیوں میں تبدیلی آئی روزوں سے، تراویح سے، تلاوت سے، اعتکاف سے، دعاؤں سے، وہ جمعۃ الوداع کے لیے قابل مبارکباد ہے، چاہے ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں، چاہے ان کے پاس خوشبوئیں نہ ہو، فراٹے بھرتی ہوئی گاڑیاں نہ ہو، اونچے اور عالی شان مکانت نہ ہو، پھر بھی وہ قابل مبارکباد۔ اور جن کا رمضان ایسا نہیں گزرا، تبدیلی نہیں آئی زندگی میں، جو رمضان کا مقصد ہے لعلکم تتقون جو بیان کیا گیا، تقوی نہیں آیا، اللہ کا ڈر نہیں آیا، اللہ کا خوف نہیں آیا، زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، نظریں نہیں بدلی، سوچ نہیں بدلا، خیالات نہیں بدلے، زندگی میں انقلاب نہیں آیا، تو پھر وہ رمضان کس رمضان، کیا رمضان۔ اس لیے آقا نے تو صحیح فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، روزوں کو روزوں کی طرح نہیں رکھتے، روز کی طرح رکھتے ہیں، ان کے بھوک اور پیاس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ۔ یہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ آدمی رمضان کے احترام میں حلال چیز کھانا چھوڑ دے، حلال چیز پانی پینا چھوڑ دے، لیکن وہ حرام چیزیں نہ چھوڑے، ناجائز چیزیں نہ چھوڑے، گناہ نہ چھوڑے۔ کتنے تعجب کی بات ہے میرے اور آپ کے۔ تو اپنی زندگی میں ہم کو رمضان کا جو پیغام ہے یا جمعۃ الوداع کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ میری زندگی کے اندر کتنا تقوی آیا، کتنی تبدیلی آئی، وہ ہمیں بیٹھ کر اپنا حساب لینا ہے جائزہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو آخری ایام اور دن مبارک بچے ہوئے ہیں، شاید آنے والی جمعہ کو عید الفطر ہو جائے، یہ 8 دن بھی بڑے قیمتی ہیں، کاروباری حضرات بھی سمجھتے ہیں قیمتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ تو ہمارے لیے یہ بڑا قیمتی موقع ہے کہ ہم اس سے پیدا ہوتا ہے۔ کچھ نہیں ہو سکتا، ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، نعمت صاحب روزے میں کمزوری آ رہی، میں کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، تو ٹھیک ہے، کچھ مت کیجیے، کچھ مت کیجیے، مطلب عبادت بھی مت کیجیے زیادہ اور گناہ بھی مت کیجیے، صرف فرائض کا اہتمام کیجیے، تراویح کا اہتمام کیجیے، تہجد کا اہتمام کیجیے، بس پھر بھی آپ کو آخری عشرے کا اہتمام مل جائے گا، شب قدر میں جاگنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔
یہ ہے جمعۃ الوداع کا پیغام۔ اسی کے ساتھ ساتھ حالات کے سلسلے میں آپ عاجز سے زیادہ اچھی طرح واقف ہیں، اور علماء کرام کی طرف سے بار بار